خلافت بنو امیہ 90 سال، خلافت بنو عباس 500 سال، اور خلافت عثمانیہ 600 سال، کل ملا کے کم و بیش 1200 سال مسلمانوں کا ان 4 خلافتوں کا رہا کہ مسلمانوں نے ریاست کا نظام قائم کر رکھا تھا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے نظام حکومت میں بنیادی طور پر تاریخ میں بالادستی کس چیز کی رہی ہے، کون سا تصور جو ہے مسلمانوں کا وہ بالادست رہا ہے، اور اس کے مقابلے پر جو ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں دنیا کی دیگر قوموں کی تاریخ سے، مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر اقوام کی تاریخ میں جو ان کے عروج کا دور ہے وہ کتنا رہا، اور اس عروج کے دور میں انہوں نے کس طرح اپنا نظام مملکت چلایا اور قوموں کو ترقی دینے میں ان نظاموں نے کیا کردار ادا کیا۔ اس کے تقابل میں، اس کے کمپیریزن میں ہم مسلمانوں کے اس دور کا مطالعہ کریں کہ مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں 1200 سال کے دور میں انسانی معاشرے، انسانی سوسائٹی کو کیا دیا، اور اس کے مقابلے پر انسانی سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں کیا بنیادی کردار ادا کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے سیاسی نظام میں مہارتوں کے اعتبار سے کہ جس شعبے کی مہارت جن افراد میں تھی وہ اپنے شعبے میں اپنا ایک خود مختار کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلا ہم سب سے پہلی خلافت راشدہ کا اگر ایک سرسری مطالعہ کریں تو خلافت راشدہ میں خود کثرت رائے سے، اجتماعی دانش سے سربراہوں کا انتخاب ہوتا رہا، اور پھر جو سربراہ، حکومت کا سربراہ سب سے زیادہ باصلاحیت تھا، اپنی باصلاحیت ہونے کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا جاتا رہا کہ اس سے زیادہ باصلاحیت فرد اس سماج میں، اس معاشرے میں موجود نہیں تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے سب سے زیادہ اہل اور باصلاحیت فرد کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد نظام مملکت چلانے کے لیے مشاورت کے اصول پر نظام قائم کیا گیا۔ جتنے بھی امور مملکت ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے کیے جاتے ہیں، اور جس کے پاس بہتر علمی دلیل، بہتر لاجک، بہتر عقلی بات اور سب سے اچھی دلیل ہوا کرتی، اس کی رائے کو ہر فرد تسلیم کر لیا کرتا۔ اس طریقے سے گویا اہلیت کی بنیاد پر اداروں کی تشکیل وجود میں آئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم مملکت میں
مشاورت کو اور رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ ایسے بہت سارے مواقع آئے تاریخ میں، آپ نے پڑھے ہیں سیرت النبی میں بھی، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرد سے کہ جس نے رائے دی، اس کی معقول رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ مثلا جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو قبول کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں ایران میں جنگ لڑنے کے لیے ایک ٹیکنیک اختیار کی جاتی ہے جس میں ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں، اور اس خندق کی وجہ سے دشمن حملہ ناکام ہوتا ہے۔ اس طریقے سے وہاں پر اس رائے کو قبول کیا گیا، اور اس رائے کو قبول کرنے کے بعد اس رائے کے مطابق جنگی حکمت عملی اختیار کی گئی۔ اسی طرح خلافت راشدہ میں جتنے بھی فیصلے نظام مملکت نے کیے ہیں، وہ اہل الرائے کی رائے کی بنیاد پر کہ جو لوگ رائے دے رہے ہیں وہ اگر رائے میں وزن ہے تو سب سے اہم اور وزنی رائے ہونے کی وجہ سے اس رائے کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی بات ہے سمجھنے کی، اہل افراد کی رائے کو نظام مملکت کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ ادارہ جاتی نظام مملکت کہلاتا ہے، جہاں ادارے میں مشاورت کے ساتھ رائے کی بنیاد پر، کثرت رائے کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سسٹم کو ہم ادارہ جاتی نظام مملکت کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر اگر یورپ کے نظام مملکت کا ہم مطالعہ اور مشاہدہ کریں تو وہاں بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون سمجھا جاتا ہے اور وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے پاس بنیادی قانون الہامی قانون کی صورت میں بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر موجود ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی انسانی حقوق طے کر کے، جس میں معاشی سماجی حقوق ہیں، وہ طے کر کے سوسائٹی کو بنیادی طور پر ایک قانون کے تابع بنایا، اور وہ جو قانون کے تابع اس سوسائٹی میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو قانون کے تابع نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے مقابلے پر دنیا میں دو بڑی سلطنت رہی ہیں، ان دونوں سلطنتوں میں بادشاہ کا قانون، بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے، اور ان بادشاہ کے اوپر بادشاہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کے ہاں کوئی بھی فرد، یہاں تک کہ انبیاء بھی الہامی قانون کے پابند ہیں۔ اس سے ایک بات جو ہے ہمیں فرق معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمان ہمیشہ اپنے سسٹم کے اعتبار سے قانون کے ماتحت رہے، جبکہ مسلمانوں کے مقابلے پر جو بادشاہی نظام دنیا میں رہے ہیں وہاں کسی قسم کا قانون
نہیں تھا جو بادشاہ پر لاگو ہو یا اس وقت کا سربراہ مملکت کسی قانون کا تابع ہو۔ یہ تو بنیادی فرق ہے مسلمانوں کی تاریخ کا اس کے مقابلے پر یورپ کی تاریخ کے ساتھ اگر آپ تجزیہ کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی تاریخ میں، تاریخ اسلام میں، ان چاروں ادوار خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ، یہ 1200 سال میں مسلمانوں نے جو بنیادی کام کیا وہ یہ کہ علم کو ترقی دی، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کے علوم کو کھنگالا، لائبریریوں کو، کتابوں کو اپنی زبان میں، عربی میں منتقل کیا، ان کی زبان سیکھی، اور پھر اس عربی کے ذریعے سے پوری دنیا میں اس کی اشاعت کا کام کیا۔ خلافت عباسیہ میں اور خلافت بنو امیہ میں مسلمانوں کے ایسے حکمران رہے ہیں جنہوں نے علوم کو ترقی دینے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اموی خلیفہ ہارون الرشید نے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جس کا نام بیت الحکمت تھا، جس کا بنیادی کام یہ تھا کہ دنیا بھر کی تمام لائبریریز سے تمام علوم کی کتابیں جمع کر کے اس لائبریری میں لائی جائیں اور وہاں ان کے تراجم کیے جائیں، ترجمے کیے جائیں، ٹرانسلیشن کی جائے۔ چنانچہ بیت الحکمت کے ملازمین پوری دنیا میں گھومتے پھرتے اور کہیں سے کسی بھی علم پر کوئی بھی کتاب ان کو دستیاب ہوتی تو وہ لا کر بیت الحکمت میں ماہرین سے اس کی ٹرانسلیشن کروا کے بیت الحکمت کے ذریعے پوری دنیا میں اس کی اشاعت کی جاتی۔ تو مسلمانوں نے ایک بنیادی کام یہ کیا، اس کے مقابلے پر یورپ اور ایران کی جو بادشاہتیں تھیں، نظم مملکت تھا، اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بنیادی طور پر علوم کے حوالے سے ان کا کوئی شاندار کردار نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب یورپ اور ایران کے حکمرانوں کو کہیں پر بالادستی حاصل ہوئی، فتح حاصل ہوئی کسی جگہ، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کی کتابوں اور لائبریریوں کو آگ لگا کر خاکستر کر دیا، اور ہمیشہ ان کو خوف یہ رہا کہ اگر ان کتابوں سے اور ان علوم سے، ان سوالات سے لوگوں میں کوئی شعور آ گیا اور بادشاہ کی خواہشات کے مطابق چلنے والے نظام کے خلاف کوئی بغاوت پیدا ہو گئی تو اس بغاوت کو کچلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے بہترین راستہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ علوم سے متعلق جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کو آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب وہاں پر جب فتوحات ہوئی ہیں تو وہاں کی کتابوں اور لائبریریوں کو آگ لگا کر خوشی اور جشن کا اظہار کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے پر مسلمان جس علاقے کو فتح کرتے ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ علمی درسگاہوں کا احترام کریں گے، مذہبی درسگاہوں کا احترام کریں گے، اور مسلمانوں پر یہ لازم تھا کہ وہ کھیتوں کا، فصلوں کا احترام کریں گے، ان کو نہیں برباد کریں گے، بلکہ جنگ کی جو وصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہر مسلمان اس کا پابند ہے، حالت جنگ میں بھی
کہ وہ خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، فصلوں کو، درختوں کو، عبادت گاہوں کو، عبادت کرنے والوں کو، مذہبی رہنماؤں کو تحفظ اور عزت اور احترام دے گا۔ مسلمانوں نے یہودیوں کی زبان عبرانی سیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دنیا بھر کی تمام زبانیں، فارسی سیکھی جو کہ ایران کی زبان تھی، زبان سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہاں کے علوم سیکھنے کے لیے، وہاں کی قوموں سے بات چیت کی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، تبادلہ خیال کے لیے انہوں نے وہ زبان سیکھی۔ اس طریقے سے بنیادی طور پر مسلمانوں کا یہ امتیاز تاریخ اسلام میں رہا ہے کہ ان کے مقابلے پر جو نظام ہے وہ علم دشمن کے کردار ادا کرتا ہے، اور مسلمانوں نے اپنے چاروں ادوار میں علم دوستی کا، علم کو فروغ دینے کا، علم کو ترقی دینے کا بنیادی کردار ادا کیا۔ مسلمانوں میں 3 ایسی ماہرین کی اجتماعیتیں رہی ہیں جن میں مسلمان ہمیشہ سے قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم علوم کی بات کریں، علوم کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں، ایک علوم ظاہری اور ایک علوم باطنی۔ ظاہری علوم وہ ہیں کہ جو قانون سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، اور باطنی علوم وہ کہلاتے ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ، دل کے ساتھ، نفسیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل اور نفسیات کے ساتھ جن علوم کا تعلق ہے ہم ان کو علوم باطنی کہتے ہیں، اور جن قوانین کا تعلق ہماری سیاسی، سماجی، خاندانی، معاشرتی زندگی کے قوانین کا تعلق، ان علوم کو علوم ظاہری کہتے ہیں، چاہے وہ معیشت سے تعلق رکھیں، سیاست سے، نظام، شہری، قومی اور بین الاقوامی نظام سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، ان علوم کا تعلق ظاہری علوم سے۔ اگر ہم دیکھیں مسلمانوں میں بہت بڑے قانوندان پیدا ہوئے، اور ان قانوندانوں کی کتابیں دنیا بھر میں نئے علوم کو متعارف کروا کے پہلی دفعہ مسلمانوں نے نئے علوم اور نئے قوانین متعارف کروائے۔ مثلا میں مثال دوں کہ ایک قانون ہے اور ایک علم قانون جس کے ذریعے سے قانون بنایا جاتا ہے، جس میں اصول زیر بحث آتے ہیں۔ پچھلے موضوع میں ہم نے فقہ اور اصول فقہ کی روشنی میں ہم نے بات بھی کی تھی کہ فقہ بنیادی طور پر اس قانون کو کہتے ہیں کہ جو ضابطہ اور نظم ضبط میں لانے کے لیے ضروری ہے، لیکن قانون کی ضرورت کب، کیوں، کیسے پڑتی ہے، قانون کیسے بنایا جائے، یہ علم قانون یا اصول فقہ زیر بحث لاتا ہے۔ اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب، یا اصول قانون کی یا علم قانون کی پہلی کتاب مسلم فقہا میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تاریخ انسانی میں علم قانون پر اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ علوم کی ترقی میں ایک اور علم قانون کا کہلاتا ہے پروسیجرل لا، قانون ضابطہ کہتے ہیں اسے۔ اس قانون سے متعلق بھی سب سے پہلی کتاب امام محمد نے لکھی۔ اسی طرح پبلک فائنانس کہ جو عوامی فنڈ ہے، بیت المال ہے، یعنی خزانہ ہے، قومی خزانہ، قومی خزانے کے استعمالات اور اس کے طریقہ کار، اس کے قوانین پر سب سے پہلی کتاب بھی
امام ابو یوسف نے کتاب الخراج لکھی. گویا تاریخ انسانی میں بہت سارے علوم میں مسلمانوں نے نئی ایجادات کی. پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں ایسی کوئی کتابیں ان موضوعات پہ لکھی گئیں. اس کے بعد پھر یورپ میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں. آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں موجود ہیں علم قانون پر، پروسیجرل لا پر. لیکن اس کی شروعات کرنے والے سب سے پہلے اس قانون پر، اس علم پر لکھنے والے مسلمان ہیں. دوسری طرف علوم ظاہری میں روایات کو اکٹھا کرنا اور روایات کی چھان پھٹک کر کے یعنی تاریخ کو مرتب کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو مرتب کرنے کا کام کرنے والے ماہرین، جن کو ہم محدثین کہتے ہیں، حدیث کو مدون کرنے والے، علم حدیث پر یعنی وہ گفتگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو اقوال اور افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے، ان اقوال اور افعال میں سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا اس علم کو ترقی دینے میں وہ محدثین نے. اسی طرح قرآن حکیم کا مطالعہ، قرآن حکیم کو پڑھنے کا فن، اس کے قوانین اور ضوابط، وہ بھی مسلمانوں نے باقاعدہ مرتب اور منظم کیے. اس سے مسلمانوں میں اس علم نے ترقی کی، باقاعدہ ایک ضابطے میں آیا. تو بنیادی طور پر علوم ظاہری جتنے علوم ہیں ان علوم میں مسلمانوں نے اپنا بنیادی کردار ادا کیا. اسی طرح علوم باطنی کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ صوفیاء نے، قطب، اولیاء اور ابدال نے انسانی نفسیات پر جو تحقیق اور ریسرچ کی اور کتابیں لکھی، اور اس ریسرچ کے ذریعے سے باطنی علوم پر، قلب پر، نفسیات پر سب سے زیادہ کام کرنے والے مسلمان صوفیاء، قطب، اولیاء اور ابدال رہے ہیں. تاریخ اسلام میں مسلمانوں نے علوم کو ترقی دینے کے ماہرین پیدا کیے، اور ان ماہرین کی قدر و منزلت سب سے زیادہ رہی. چاروں خلافتوں میں بادشاہ فقہا کی عزت کرتے تھے، محدثین کی عزت کرتے تھے. قرآن حکیم کی تلاوت پر جن کو کمال اور اس علم پر عبور ہوتا تھا ان کی عزت کی جاتی تھی. اور اسی طرح صوفیاء، اولیاء اللہ کا احترام اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ تھا. گویا اس بات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں ان واقعات سے کہ مسلمان نظام مملکت، اسلامی نظام مملکت، اہل علم کی عزت، وقار اور احترام کو یقینی بناتا ہے، جس کے نتیجے میں ہر باصلاحیت انسان سوسائٹی کا وہ علوم کا ماہر بننے کے لیے آگے بڑھتا ہے. جب ریاست اس کی عزت کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے، اس کو پروٹوکول ملتا ہے، یقیناً ہر فرد کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں محدث بنوں، میں فقیہ بنوں، قانون ساز بنوں، میں سائنٹسٹ بنوں، میں صوفی بنوں. اور اس طرح مسلمانوں نے تمام باصلاحیت لوگوں کے لیے راستہ کھولا کہ وہ علوم کی طرف آگے بڑھے. اسلام کے اس تصور میں کہ اسلام تمام مذاہب کی حکمتوں کو اپنے قوانین میں جمع کرتا ہے. مسلمانوں نے تعصب نہیں کیا. جو علوم کسی بھی مذہب سے انہیں حاصل ہوئے، اہل مذہب سے حاصل ہوئے، مسلمانوں نے ان علوم کو حاصل کیا. اور نہ صرف اس علم کو حاصل کیا بلکہ اس علم میں اپنی مہارت پیدا کی. گویا مسلمانوں کا جو ترقی کا راز ہے
وہ تمام مذاہب کی حکمتوں کو جمع کر کے ان کو ترقی دینے کی وجہ سے مسلمانوں نے دنیا میں ترقی کی. مسلمانوں نے کوئی تعصب نہیں رکھا کہ اس علم کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے، کسی اور قوم سے ہے. جو علم ان کو یورپ سے ملا، فارس سے ملا، سینٹرل ایشیا سے ملا، یہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ان کو کوئی علم حاصل ہوا، اس علم کو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ قبول کیا اور پھر اس کو ترقی دینے میں بنیادی کردار ادا کیا. مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ دنیا کے تمام مذاہب جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مکمل کرنے کے لیے آئے، اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آئے. تو مسلمانوں نے کسی بھی علم سے نفرت یا بیر نہیں رکھا. قرآن حکیم نے جو سب سے پہلی سوسائٹی قائم کی 610 عیسوی سے 666 عیسوی تک یا 660 عیسوی تک، آپ کہیں 610 سے 660 تک 50 سال، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 40 سال خلافت راشدہ کے. اگر مسلمانوں کے اس دور کو 50 سالہ دور کو ہم یہ کہیں کہ وہ قرآن حکیم کے مطابق دور تھا، نمونے کا دور تھا، دنیا بھر میں جتنی بھی مسلمان خلافتیں قائم ہوئیں یا مستقبل میں ایسی کوئی اسلام پر مبنی کوئی سسٹم اور ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کے لیے نمونہ وہی دور ہوگا، یعنی عہد رسالت اور خلافت راشدہ ایک نمونے کا دور ہے. اور مسلمانوں نے ہمیشہ وہاں سے مثالیں دے کر اپنے نظام کو بہتر رکھا اور درست رکھا، اس کو نمونے کا دور رکھا. خلافت بنو امیہ نے انسانی اجتماع کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کیا. خلافت بنو عباس نے اجتماعی طور پر اس سوسائٹی کو ترقی دینے میں 500 سال اپنا کردار ادا کیا. خلافت عثمانیہ نے 550 600 سال اس سوسائٹی کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کیا. گویا اگرچہ کچھ تاریخ کے مورخین مسلمانوں کے اس دور کو شاہی دور کہتے ہیں، مسلمان بادشاہ تھے، لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ووٹ کے ذریعے سسٹم اور ریاست چلانے کا تصور 18ویں 19ویں صدی میں دنیا کے اندر آیا. 19ویں صدی میں سب سے پہلی پارلیمنٹ وجود میں آئی فرانس میں. اس کے 50-60 سال بعد دنیا میں پارلیمنٹ وجود میں آنا شروع ہوئی. اس سے پہلے دنیا میں، بلکہ آج بھی اگر ہم دیکھیں، برطانیہ کے اندر شہنشاہیت موجود ہے، بادشاہت موجود ہے، لیکن پارلیمنٹ بھی انہوں نے دونوں چیزوں کو برقرار رکھا ہوا ہے. تو دنیا میں جو پوری دنیا کا نظام مملکت تھا وہ بادشاہت کی طرز پہ تھا. ظاہر ہے کہ ایک سٹرکچر، ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے کا سٹرکچر دنیا میں موجود ہی نہیں تھا. تو مسلمانوں سے یہ گلہ شکوہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 1200 سال میں پارلیمنٹ کیوں نہیں بنائی؟ پارلیمنٹ کا کانسیپٹ اور تصور دنیا میں 19ویں صدی میں آیا، تو پھر مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ غلط حملہ کیا جاتا ہے مسلمانوں پر. دنیا بھر میں جو نظام مملکت تھا، اس کا سٹرکچر تھا، وہ شاہی دور تھا. لیکن مسلمانوں کا شاہی دور اور یورپ کے شاہی دور میں جو فرق ہے، وہ فرق ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھوڑی دیر پہلے، کہ مسلمانوں کا شاہی دور قانون کا پابند تھا، جبکہ یورپ کا شاہی دور کسی قانون کا پابند نہیں تھا، کسی الہامی قانون کے وہ پابند نہیں تھے.
تو مسلمانوں کے 1200 سال کے دور پر جو تنقید کی جاتی ہے وہ ان کے شاہی ہونے پہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہاں بادشاہ کیوں تھے. اس لیے کہ دنیا بھر میں ریاست کا نظام جس طرح چلتا تھا مسلمانوں نے اسی طرح چلانا تھا. ایک نئی ٹیکنیک، ایک نیا طرز حکومت جو وجود میں آیا 19ویں صدی میں، وہ اس دور میں انسانوں نے جو ہے وہ ایک نیا حکومت کرنے کا ایک نیا طرز ایجاد کیا. لیکن اس کا اصول مسلمانوں نے اپنے دور اول میں اختیار کیا کہ جتنے بھی مثلا اس جمہوری تصور کو دنیا میں جس کی تعریف کی جاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، گورنمنٹ فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل، عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے سے. مسلمانوں نے جو ریاست کا نظام قائم کیا ہوا تھا اس میں سپیریئرٹی عوام کو حاصل تھی. تمام لوگ اللہ کے قانون کے تابع رہ کر تمام انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں. گویا وسائل تمام انسانوں کے لیے، عزت اور احترام تمام انسانوں کے لیے برابر ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ مسلمانوں کا وہ نظام جمہوری تھا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جمہوریت کے معنی یہ ہے کہ عوام کے لیے حکومت، کسی گروہ، کسی فرقے، کسی ایک طبقے کے لیے حکومت نہ ہو. جب عوام کے لیے، عوامی مفادات کے لیے حکومت کی جائے گی تو اس کو جمہوریت کہا جائے گا. تو مسلمانوں کا یہ پورا دور، چاہے وہ خلافت راشدہ ہو یا خلافت بنو امیہ ہو یا خلافت بنو عباس ہو یا خلافت عثمانیہ ہو، 1200 سال میں مسلمانوں نے جو قانون بنایا وہ تمام انسانوں کے لیے بنایا. جو وسائل کی تقسیم کا نظام بنایا وہ تمام انسانوں کے لیے بنایا. جو عزت اور احترام کا نظام بنایا وہ تمام انسانوں کے لیے بنایا. جو عدالتی نظام بنایا وہ تمام انسانوں کے لیے بنایا. تو پھر وہ جمہوری نظام تھا، لیکن اس کا اسٹرکچر پارلیمانی نہیں تھا، شاہی اسٹرکچر تھا. اسٹرکچر امپورٹنٹ نہیں ہوتا، رولز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ عوام کے ووٹ سے کسی ایک طبقے کی بالادستی اور بدماشی قائم کریں، جیسے کہ یورپ اور امریکہ اور دنیا میں ہے آج، کہ بظاہر الیکشن میں عوام کا ووٹ ہوتا ہے لیکن چند کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ملازم افراد کو وہاں سربراہ مملکت بنا کر وہ کمپنیاں اس سے اپنے مفاد کے لیے کام لیتی ہیں. ان کمپنیوں نے جب جنگی ساز و سامان بیچنا ہوتا ہے تو دنیا میں جنگیں کراتی ہیں، لیکن فرنٹ پر اس امریکی صدر کو یا یورپ کے سربراہ کو رکھتے ہیں تاکہ دنیا میں جنگی ہوں اور ان کا اسلحہ، ان کا اسلحے کا ساز و سامان اور ان کی وہ فیکٹریاں چلیں. تو عوام نہیں چاہتی کہ دنیا میں جنگیں ہوں، امریکی عوام کبھی نہیں چاہتی کہ دنیا میں جنگیں ہوں، لیکن عوام کی حکومت نہیں چلنے دیتے، وہ عوام کی مرضی نہیں چلنے دیتے. وہاں چند ملٹی نیشنل کمپنیاں دنیا میں جنگ قائم کرنا چاہتی ہیں تو پھر دنیا میں کبھی عراق پر حملہ کر دیتے ہیں، کبھی افغانستان پہ حملہ کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور ملک پر حملہ کر دیتے ہیں، لیبیا پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو یہ جو تصور دنیا میں ہے کہ وہ جمہوریت ہے کہ عوام کی مرضی سے وہ حکومت کرتے ہیں، وہ حکومت عوام کی مرضی سے نہیں کرتے، وہ کمپنیوں کی مرضی سے کرتے ہیں. جمہوریت کہاں سے ہوئی؟ جمہوریت تو وہ ہوتی ہے کہ جو عوام کے لیے قانون کے ذریعے سے عوام کو فائدہ پہنچایا جائے. لیکن امریکہ اور یورپ کے قوانین سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفادات کو تحفظ دیا جاتا ہے. ان کی مرضی سے دنیا میں جنگیں کی جاتی ہیں، ان کی مرضی سے دنیا میں معاہدات کر کے
ان کے سسٹم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ گویا یہ بات اب واضح ہوئی کہ جمہوریت صرف ووٹ دینے کا نام نہیں ہوتا، جمہوریت یہ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے، عوام کے مفاد میں قانون بنایا جائے۔ وہ قانون معیشت سے تعلق رکھے، وہ قانون سیاست سے تعلق رکھے، وہ قانون سماجی عدل سے تعلق رکھے، عزت و احترام سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس قانون میں اگر تمام انسانیت کے لیے قانون بنایا جاتا ہے تو اسے جمہوریت کہا جائے گا، چاہے اسٹرکچر اس کا شاہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر اسٹرکچر جو ہے وہ عوامی ووٹ کے ذریعے بنایا جائے لیکن قوانین اور پالیسیز عوام کے مفاد کے نہ بنائے جائیں تو اس کو جمہوریت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں کے شاہی دور کا یورپ کے شاہی دور سے موازنہ کریں تو وہاں کا شاہی دور لا قانونیت پر مبنی تھا، کوئی قانون نہیں تھا، بادشاہ کی خواہش قانون ہوا کرتا تھا، مسلمان قانون کے پابند رہے چاروں خلافتوں میں۔ اور اسی طرح مسلمانوں کا 1200 سال کا دور کا آج کے یورپ کے قومی جمہوری دور سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو آج بھی مسلمانوں کا نظام مملکت عوامی اور جمہوری تھا، جبکہ یورپ کا آج جمہوریت کے نام پر جو نظام بنایا گیا ہے وہ کمپنیوں کے مفادات کا بنایا گیا ہے۔ تو اسلام کا نظریہ حکمرانی وہ یہ رہا اس پوری تاریخ میں کہ اختیارات اور قانون کا مالک اللہ ہے، بادشاہ یا خلیفہ یا کوئی بھی حکمران، اس کا نام کوئی بھی دیتے ہیں، وزیر اعظم دیتے ہیں، صدر دیتے ہیں، کوئی بھی نام دیتے ہیں، صدارتی نظام، پارلیمانی نظام، اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ اور اختیارات کو استعمال کرنے والے حکمران جماعت وہ اللہ کے اختیارات کو اللہ کے نائب ہونے کی صورت میں استعمال کر سکتی ہو، اپنی من مانی اپنی مرضی سے کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔ گویا مسلم نظریہ حکمرانی یہ ہے کہ اختیارات کسی فرد کے دوسرے فرد پر نہیں ہے، اللہ کے تمام انسانوں پر ہے، اور جو بھی فرد حکمرانی کرے گا وہ اپنی ذاتی خواہش پہ نہیں کرے گا بلکہ وہ اللہ کا خلیفہ بن کر اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق کا حکمرانی کرے گا۔ اسلام مسلمانوں کا نظریہ حکمرانی اختیارات کی کسی فرد کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ تمام افراد کو اپنا غلام بنائے، بلکہ افراد کو یہ پابند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کو تمام انسانوں تک برابری کی بنیاد پر قائم رکھے، اور تمام انسانوں کو ان کے تصور کے اعتبار سے، اس فکر کے اعتبار سے تمام ضروریات تمام انسانوں کی پوری کریں۔ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے وسائل کو تمام انسانوں میں تقسیم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں میں 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جو بنیادی تبدیلی واقع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کا نظام ٹوٹ گیا اور دنیا میں ایک تصور جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں وہ باقاعدہ ایک محفوظ شکل میں پوری دنیا میں ایک سسٹم بنا کر غالب آنا شروع ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیپٹلزم یورپ میں، افریقہ میں، عرب و عجم میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں سرمایہ داری نظام کیپٹلزم قائم ہو گیا، اور مسلمانوں کا نظام 1924 میں لپیٹ دیا گیا۔ 1924 سے لے کے آج 2021 تک تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں۔ ان 100 سالوں میں بلا شرکت غیر سرمایہ داری نظام دنیا پر رول کر رہا ہے، اور یہ 200 سال پہلے دنیا کے اندر یہ نظام وجود میں آیا، 100 سال میں اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا،
اور مسلمانوں کی خلافت کو چلتا کر کے آج پوری دنیا میں بلا شک غیر سرمایہ نظام کا غلبہ ہے. مسلمان حکومتیں ہوں یا غیر مسلم، دنیا بھر کی تمام حکومتوں پر، تمام ریاستوں پر سرمایہ داری نظام کا غلبہ اور قبضہ موجود ہے. اس سرمایہ داری کلچر کے اندر اس کا ہم اگر تجزیہ کریں مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ، کہ جہاں نعرہ یہ دیا گیا کہ ہم آپ کو جمہوریت دینا چاہتے ہیں، یعنی ہم عوام کی حکومت، عوام کے لیے حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ 200 سال کا تجزیہ کریں یورپ کا اور مسلمانوں پر ان کے قبضے کا، ان 200 سالوں میں یورپ نے 2 جنگیں عظیم لڑی اور تیسری سرد جنگ کولڈ وار لڑی. ان تینوں جنگوں میں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اور کولڈ وار، اس کے اندر کروڑوں انسانوں کا قتل ہوا ہے. گویا ان 200 سالوں میں کیپٹلزم میں دنیا میں جتنا قتل و غارت کی ہے، مسلمانوں نے اپنے 1200 سال میں اس کا 5% بھی مسلمانوں میں انسانی افراد کا قتل نہیں ہوا. یعنی 1200 سال میں اس کا 5% بھی انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوا، اگرچہ وہ دنیا میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ان افراد سے لڑ کر دونوں طرف کا نقصان، مسلمانوں کا اور ان کے مقابلے کا. اور انہوں نے 200 سال میں 95% زیادہ دنیا میں انسانی آبادی کا قتل کیا. دوسری بات، مسلمانوں نے اپنے اس پورے دور کے اندر 1200 سال کے اندر کسی بھی ایک قوم اور علاقے کے وسائل کو لوٹ کر دوسرے علاقے میں نہیں لے کر گئے، جبکہ یورپ میں ان 200 سالوں میں جب وہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں آیا تھا تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے تمام وسائل یہاں سے لوٹ کر وہ یورپ لے گیا. خود انگریز مورخین جنہوں نے ہندوستان کا تاریخی مشاہدہ اور مطالعہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی خوشحالی کو اس طریقے سے کنگال کیا گیا کہ جس طرح گنگا اور جمنا میں اور دریا سندھ میں اسپنج پھینک دیا جائے اور وہ سارا پانی اس اسپنج میں لا کر دریائے ٹیم میں جو کہ لندن میں ہے اس میں نچوڑ دیا جائے. تو یہ مثال دے کر وہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو اس طریقے سے لوٹا. 100 سال ہندوستان پر حکمران رہے 1857 سے 1947 تک، اور انہوں نے ہندوستان کو لوٹا. 1947 کے بعد آج 70، 72، 75 سال ہو گئے. آج بھی وہی ملٹی نیشنل کمپنیاں، وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی شاخیں، برانچیں آپ کے ملک میں قائم ہیں اور آپ کے وسائل کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. گویا آج بھی ان کی حکومت قائم ہے، بظاہر پاکستان کے لوگ حکمران ہوتے ہیں، لیکن پالیسیز IMF، ورلڈ بینک کی نگرانی میں ملٹی نیشنل کمپنی کی مفادات کا تسلط آپ کی سوسائٹی اور معاشرے میں موجود ہے. گویا کیپٹلزم براہ راست نہیں، بالواسطہ آپ کے حکمرانوں کے واسطے سے وہ آج بھی اسی طرح مسلط ہے اور یہاں ان کی حکمرانی قائم ہے. ان کی مرضی کے بغیر یہاں آپ کا فائنانس سیکرٹری یا فائنانس منسٹر نہیں لگتا جو IMF، ورلڈ بینک کے لیے کام نہ کرے، جو ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے کام نہ کرے. اس لیے آج آپ مسلمان ملک یورپ کے سرمایہ داری نظام کے نلغے میں ہی، بظاہر ان کی حکمرانی نہیں ہے لیکن حقیقت میں ان کی حکمرانی موجود. مسلمانوں نے خود اگر دنیا میں حکمرانی قائم کی بھی تو ان کے وسائل کو تحفظ دے کر ترقی دیا اور وہاں کے لوکل آبادی کو تعلیم دے کر وہ سسٹم، وہ ریاست کا نظام ان کے حوالے کیا. آپ دیکھیں بات ذرا غور طلب ہے، اس کو سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش کو ایک فکر سمجھایا اور کہا تھا کہ اگر اس فکر کو تم سیکھ جاؤ گے، دین ابراہیمی کی فکر ہے، تو تم دنیا کے حکمران بنو گے. قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم سیکھا اس علم کو انہوں نے پورے عرب کو سکھایا.
قریش کے خاندان بنو امیہ نے 90 سال تک پوری دنیا کو ان تمام علوم سے جو ابراہیمی فکر کے علوم تھے دنیا کو سکھائے۔ ایران اور فارس کے مسلمانوں نے بنو امیہ سے، قریش سے وہ علم سیکھا اور 550 سال تک پوری دنیا کے اندر وہ علم سکھایا۔ اور پھر ترکی اور وسطی ایشیا کے قوموں نے ایرانیوں سے، فارسیوں سے وہ علم سیکھا اور پوری دنیا کے 1924 تک وہ علوم سکھاتے رہے۔ علم پر اجارہ داری نہیں تھی۔ جو قوم بھی آگے بڑھتی، اس کے باصلاحیت لوگ آگے بڑھتے، وہ پہلی قوم سے جو اس علم کی مہارت تھی اس کے ماتحت رہتے اور اس سے وہ علوم، علم ابراہیمی، دین ابراہیمی سیکھتے اور سیکھنے کے بعد دنیا میں اس علم کے مطابق دنیا کا نظام چلاتے۔ اس مسلم ہسٹری میں قریش کا یا عرب کا ہمیشہ غلبہ نہیں رہا۔ قریش نے وہ علم اور وہ فکر سکھایا دوسری قوموں کو، اور دوسری قوموں کی باصلاحیت لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے نظام مملکت اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس طرح پوری دنیا میں مسلمان علم کو بانٹتے رہے، دوسری قوموں کو اٹھاتے رہے، اور دوسری قومیں اس علم کو سیکھ کر آگے بڑھتی رہی اور دنیا کو سکھاتی رہی۔ گویا اسلام ایک علم ہے اور اس علم پر تمام قومیں، ان قوموں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اس کو سیکھ کر، اس کی مہارتیں حاصل کر کے دنیا میں اس علم کو پوری دنیا کو متعارف کروانے میں، اس کا نظام اور سیاست بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ مسلم بنیادی طور پر کسی بھی قوم یا قبیلے کے کلچر کے مخالف نہیں ہے، بلکہ ہر قوم اور ہر کلچر کا تحفظ دیتے ہیں۔ مبشر اٹینڈنس لے لیں بیٹا۔ یس سر، لے لی۔ مسلمان کسی بھی قوم، قبیلے، زبان اور کلچر کے مخالف نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ہر زبان کو، ہر قوم کو، ہر کلچر کو سیکھا، سمجھا، اپنایا اور اس کو ترقی دی۔ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مسلمان اگر کسی بھی خطے میں جا کر بس گئے تو وہاں کا مقامی کلچر، مقامی زبان قبول کر لی۔ مثلا سلمان فارسی فارس سے آئے، عرب سماج کا حصہ بنے، اور وہ انہوں نے عربی زبان اور عربی کلچر کو اختیار کر لیا۔ حضرت بلال حبشی حبشہ سے، افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ عرب سماج کا حصہ بن گئے اور عربوں نے ان کو قبول کیا اور انہوں نے عربوں کو قبول کر لیا۔ وہ مسلمان کسی بھی کلچر، کسی بھی تہذیب کو مٹانے نہیں آتا، بلکہ وہ جہاں جاتا ہے اس لوکل کلچر کو، لوکل زبان کو، لوکل تہذیب کو قبول کر لیتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ آپ کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جب مغل آئے، سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے آئے، اور افغانستان ہندوستان کا صوبہ تھا، لیکن جب وہ سینٹرل ہندوستان میں آئے، دہلی میں آئے، تو انہوں نے اپنی زندگی، اپنی موت، ان کی قبریں، ان کی پوری زندگی وہاں کی ہو گئی، وہاں کے رہ گئے۔ لیکن اس کے مقابلے پر انگریز جب یہاں آیا، گورا آیا، تو گورا اس نے لوکل کلچر کو، لوکل زبان کو اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ انگریز رہا، بلکہ اس نے اپنی زبان ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں پر مسلط کر کے ان کا نظام تعلیم اپنی زبان میں بنایا، اور یہ قوم اس کی زبان سے واقف نہیں تھی۔ لیکن انگریز کی اجنبیت کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھنے کے بجائے ہندوستانیوں کو اپنی زبان پہ لگا گیا، وہ ہندوستان کے کلچر میں اپنے آپ کو رچنے بسنے کے بجائے اس نے اپنا کلچر ہندوستان پر مسلط کیا۔ ہندوستان کے وسائل کو ترقی دے کے، اس خطے کو ترقی دینے کے بجائے ہندوستان کے وسائل کو لوٹ کر ہندوستان کو کنگال بنا کے چلا گیا، اور اس کے بعد اپنی ملٹی نیشنل کمپنیاں مسلط کر دیں، آئی میں ورلڈ بینک کے ذریعے اپنا نظام معیشت مسلط کر کے گیا، اپنا نظام قانون مسلط کر کے گیا، اور آج تک مسلط۔ وہ مسلمان اگر کسی خطے میں گئے ہیں تو وہاں کے کلچر کو، زبان کو، وہاں کے علوم کو ترقی دی، خطے کو ترقی دی، اور اپنے آپ کو اس خطے کا حصہ بنا دیا۔
جبکہ مسلمانوں کے مقابلے پر جو قومیں ہیں انہوں نے اگر کسی خطے پہ قبضہ حاصل کیا ہے تو وہاں کی تعلیم کو، وہاں کے کلچر کو، وہاں کے علوم کو، وہاں کے وسائل کو ترقی دینے کے بجائے انہوں نے وہاں ایکسپلائٹ کیا، استحصال کیا۔ مسلم ہسٹری ایک رچ ہسٹری ہے۔ ہم دنیا میں سر اٹھا کر پوری دنیا کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کو ترقی دی، ہم نے یورپ کو ترقی دی، ہم نے ایران کو ترقی دی، ہم نے عرب کو ترقی دی، افریقہ کو ترقی دی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو ترقی دی، چین کو ترقی دی۔ مسلمان جس ملک میں گئے ہیں وہاں کے علوم کو ترقی دی ہے، وہاں کے علوم کو مدون کیا ہے، منظم کیا ہے، آگے بڑھایا ہے، وہاں کے کلچر کو ترقی دی، وہاں کی زبان کو ترقی دی۔ جبکہ اس کے مقابلے پر جو قومیں ہیں آج وہ اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں، اگر انگلستان اور امریکہ اپنے آپ کو مہذب کہتا ہے، کیسا مہذب ہے کہ وہ دنیا کے وسائل کو لوٹتا ہے؟ اس کی نظر سینٹرل ایشیا کے آئل، گیس، یورینیم پر ہے، جس کی وجہ سے وہ جنگیں مسلط کرتا ہے۔ افغانستان، پاکستان کے ذریعے سے جنگ مسلط کر کے وہ سینٹرل ایشیا کے وسائل تک قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ عربوں کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل کو مسلط کرتا ہے۔ گویا وہ خونخوار درندے ہیں جو مہذب ملک بن کر دنیا میں اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ جی ہم نے جمہوریت متعارف کروائی ہے۔ یہ جمہوریت متعارف کروانے والے قوموں نے قوموں کی وسائل کو لوٹ کر کون سی جمہوریت قائم کی ہے؟ قوموں کے شناخت کو مٹا کر، تباہ کر کے، ان کی تعلیم، ان کی زبان کو، ان کے کلچر کو تباہ کر کے کون سی انسانیت کی خدمت کی؟ تو تاریخ کے نتیجے میں ہمیں جو بات سبق حاصل کرنا ہے کہ مسلمان تمام انسانیت کے لیے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جگہ رکھتا ہے۔ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جن میں تمام انسانیت کے لیے وسعت ہو، ان کے ذہنوں میں کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، ہر زبان سے، ہر مذہب سے، ہر تعلیم سے محبت ہو، ہر قوم سے، اس کے کلچر سے محبت ہو، انسانیت سے محبت ہو۔ مسلمانوں نے دنیا میں ترقی کی، 1200 سال تک دنیا کا نظام چلایا، پرامن نظام چلایا، قوموں کو ترقی دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے تمام مذاہب سے، تمام قوموں سے، تمام کلچر سے محبت کی۔ مسلمان وحدت انسانیت، تمام انسانیت کے عزت اور احترام پر نظام بنانے کی وجہ سے دنیا میں ترقی کی۔ تو آج اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نظریے کو مسلمانوں کی تاریخ سے مطالعہ کر کے، اس کو کشید کر کے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے ذہنوں سے فرقہ واریت نکالنے کی ضرورت ہے جو انگریز نے ہمارے دماغوں میں ٹھونس دی ہے۔ یہ قرآن اور اسلام کے ذریعے سے فرقہ واریت نہیں آئی ہے ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یا دنیا بھر میں جو فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے وہ انگریز کی عطا ہے، انگریز کی دی ہوئی ہے۔ قرآن کی تشریح ہے، اسلام کی تشریح بیٹا میوٹ رکھیں فی الحال، لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے پھر کوشچن آنسر کیجیے۔ بات یہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے دنیا میں جس وجہ سے 1200 سال دنیا کو ترقی دی ہے، اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ وہ وحدت انسانیت کے نظریے پر قائم تھے۔ آج مسلمان تقسیم انسانیت کے نظریے پر، انگریز کے دیے ہوئے نظریے پر چلے گئے، جس کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہیں۔ 56 اسلامی ملک ہوتے ہوئے مسلمانوں کی تعداد اور مسلمانوں کے تمام وسائل آج مسلمانوں کے پاس ہیں۔ آپ دیکھیں، آئل مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمان علاقوں میں آئل موجود ہے، اور بڑی تعداد میں دنیا کا 70-80% آئل مسلمان ملکوں میں موجود ہے۔ سونے کے ذخائر مسلمان ملکوں میں موجود ہیں، آئل، گیس، یورینیم کے ذخائر مسلمانوں کے ملکوں میں موجود ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان ایک رچ آبادی رکھتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے، کیپٹلزم کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے آج سرمایہ داری نظام اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے غلام بنے ہوئے، وسائل ہوتے ہوئے وسائل سے محروم۔ قرآن ان کے پاس ہے لیکن ان کا نظریہ جو ہے وہ یورپ کے فکر پر ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول پر ہے، وہ تقسیم ہو گئے۔ تو دنیا انسانیت کو وحدت انسانیت کے فکر سے متعارف کرانے کی ضرورت ہے، اور اس فکر پر منظم کر کے ایسا قومی نظام بنا کر نمونہ بننے کی ضرورت ہے پوری دنیا کے لیے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان انسانیت کے لیے نمونہ بنے، پوری دنیا مسلمانوں کو کاپی کرے۔ امریکہ کا مظلوم انسان مسلمانوں کو کاپی کرے، افریقہ کا مظلوم انسان مسلمانوں کو کاپی کرے،
عرب کا مظلوم انسان مسلمانوں کو کاپی کرے، یورپ کا مظلوم انسان مسلمانوں کو کاپی کرے، کیونکہ مسلمانوں کا فکر بلند ہونا چاہیے، پھر قواریت ان کے دماغوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نظام بنائے کہ تمام وسائل کو قوم کی ترقی میں، تمام کو ترقی دینے میں کردار ادا کرے۔ اگر مسلمان یہ کام کرتے ہیں تو دنیا کے امام اور رہبر رہنما بنیں گے، اور مسلمان اگر اسی طرح غلامی کی سوچ کو اختیار کیے ہوئے تقسیم کی نظریے پر قائم رہیں گے تو مسلمان اپنے وسائل کو ان کے ہاتھوں لٹواتے رہیں گے، کبھی بھی مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مسلمان کے بعد جو فکر ہے پوری انسانیت کو ترقی دینے کا فکر ہے۔ مسلمان کو اپنا فکر سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے فکر پر آرگنائز اور منظم ہونے کی ضرورت ہے، اس کا شعور اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس علم کے ذریعے اپنی ایک رچ ہسٹری کو سیکھ کر وہ دنیا میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے اپنا نظام، قومی اور بین الاقوامی نظام انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کر سکتا ہے اگر وہ اپنے تاریخ کا درست مطالعہ کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوالات کا سیشن ہے، آپ لوگ اب سوالات کر سکتے ہیں۔